الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا صاحب الجمال و یا سید البشر بوجهك المنیر لقد غفر القمر لا تمہی قصہ مختصر۔ الحمدللہ جامع مسجد نورانی میں آج میلاد مصطفیٰ اور بڑی گیارہویں شریف کے سلسلے میں محفل پاک کا ایک خوبصورت اہتمام کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب آنا بیٹھنا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ محمود آباد جلسہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج کی یہ مبارک محفل اور ابھی ابتدا میں ہی شروع میں ہی یہ بیان کا سلسلہ ہے۔ بہت کم جگہوں پر ایسا ہوتا ہے ابتدا میں بیان بھی ہو اور اتنے لوگ بھی جمع ہو۔ ماشاءاللہ آپ کا علاقہ اہل ذوق اہل محبت ہے۔ اللہ رب العالمین سب کی ان محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی الصلاۃ۔ فرمایا قیامت کے دن میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ قرب مصطفیٰ جن لوگوں کو قیامت کے دن نصیب ہوگا، اور ہر آدمی ہر امتی یہ چاہتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ہمیں مل جائے۔ ہر آدمی چاہتا ہے۔ اس کا طریقہ اور وظیفہ خود پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ
کہ قیامت کے دن کا قرب چاہیے تو دنیا میں کثرت سے درود پڑھ کر تم یہ شرف حاصل کر سکتے ہو۔ شاعر کہتا ہے تعریف میں جو کرتا ہوں خیر الانام کی، تعریف میں جو کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، میری لحن میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ محبت کے ساتھ بلند آواز سے بارگاہ رسالت میں علیہ درود و سلام، الصلاۃ والسلام رسول اللہ، الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ گیارہویں شریف کے سلسلے میں ہم یہاں جمع ہیں اور بتایا گیا ہے کہ یہ 12ویں شریف بھی ہے اور 11ویں شریف بھی ہے۔ ہم اہل سنت بڑے خوش نصیب ہیں، ہم کوئی خاص مہینے دنوں کے ساتھ کوئی تعین یوں نہیں کہ یہ دن گزر گیا تو آپ کوئی میلاد ہی نہیں کرے گا، آپ کوئی محفل ہی نہیں کرے گا۔ اللہ نے سنیوں کو یہ شرف دیا ہے، چاہے خوشی ہو یا کوئی غمی کا موقع ہو، خوشی غمی کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی ایونٹ ہو، یہ اہل سنت والے الحمدللہ حضور کے میلاد کے محافل سجا دیتے ہیں۔ دکھ اور غم کی کیفیت میں اللہ غم ہلکے کر دیتا ہے، دکھ بھول جاتے ہیں اور خوشی میں میلاد کی محفل سجاتے گئے تو اللہ خوشیوں کو اور چاند لگا دیتا ہے۔ تو لہذا یہ کہنا کہ اہل سنت پر ربیع الاول 12 دن میلاد کرتے ہیں، میں نے کہا نہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ سنیوں کے گھر میں اور مسجدوں میں محلوں میں خاص ایک مہینہ نہیں، 12 مہینے ہی حضور کا میلاد ہوتا رہتا ہے، 12 مہینے ہی۔ اور یہ اللہ نے شرف ہمیں دیا، سعادت ہمیں بخشی، الحمدللہ۔ میلاد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا، حضور علیہ السلام کی سیرت، آپ کی شان، مقام، مرتبے کو بیان کرنا، اسی کا نام میلاد ہے۔ اور یہ شان رسالت، تعظیم رسول، محبت رسول، عظمت رسول، ذکر رسول، یہ الحمدللہ ہم اہل سنت والے یہ سارا سال ہی بیان کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ تو میلاد کو خاص وقت پیریڈ نہیں، حضور کے صحابہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، ذکر رسول کی محافل کو سجاتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہاں سے لے کر آگے ہو میلاد کی محفل کا انعقاد و اہتمام کرنا؟ میں کہتا ہوں حضور کے صحابہ کی کوئی ایک محفل مجلس ایسے دکھاؤ کہ جس میں وہ بیٹھے ہوں اور حضور کا ذکر کیے بغیر ہی اپنی محفل کو انہوں نے ختم کر دیا، کوئی ایک بھی نہیں ملے گا۔ وہ جب بیٹھتے تھے تو کبھی سرکار کی شان کی باتیں، کبھی حضور کے حسن و جمال کی باتیں، کبھی حضور کی مبارک سیرت، کبھی رسول مکرم علیہ السلام کے پیارے اخلاق حسنہ، حضور کے کردار، انداز،
ذکر رسول اس محفل کے اندر وہ ضرور ہوتا تھا، اپنے مصطفیٰ کریم کو یاد کرتے تھے، اور ہاں ان صحابہ کو بطور خاص بڑی ترجیح دی جاتی تھی جن سے حضور علیہ السلام کے مبارک حسن کی روایات منقول ہیں، جن سے حضور علیہ السلام کے مبارک اوصاف کی روایات مروی ہیں، ان صحابہ کو باقاعدہ وہ اپنی محفلوں میں بٹھایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہمیں پیارے مصطفیٰ کا حسن و جمال کو بیان کرو سنا۔ تو یہ صحابہ کے اندر مسلم شریف ترمذی شریف کے حدیث سے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے، ارشاد فرمایا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ آج یہ جلسہ کیوں کیا ہوا ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ تو عرض کی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی حمد کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں اس بات پر کہ اللہ نے آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ نے ہمیں آپ کا امتی بننے کا شرف دیا ہے، اور یہ جو شرف ہمیں ملا ہے اس اللہ کے احسان پر ہم رب کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو محفل سجی ہوئی ہے، تلاوت ہوئی، تلاوت کلام پاک ہو، قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں، اور یہ یاد رکھیں تلاوت ہو، نعت ہو، اولیاء کا ذکر ہو، قرآن حدیث کی باتیں ہوں، یہ ساری کی ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر اللہ ہمیں ذکر الہی کرنے کے ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ قرآن پر عمل ہو رہا ہے، حدیثوں پر عمل ہے۔ صحابہ سے جب پوچھا تو وہ یہ بول اٹھے حضور ہم اس لیے بیٹھے، ہم بھی یہ نیت شامل کریں اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے حضور کا امتی بننے کا شرف عطا فرمایا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ امام والے اسلام والے، امام اسلام، یہ بڑا شرف ہے۔ اچھا پہلے کے لوگ بھی جو ایمان لائے وہ حضرت موسیٰ پر، عیسیٰ پر، آدم پر، ابراہیم اور دیگر انبیاء پر علیہم السلام، لیکن اللہ نے ہمیں یہ شرف دیا ہے کہ پیارے مصطفیٰ کا امتی بنایا ہے، حضور کا امتی بننے کا شرف ہے۔ ہم نے کوئی مانگا نہیں، ہم میں سے کسی نے مجاہدے نہیں کیے، ہم میں سے کسی نے اس کے لیے کوئی اور قربانیاں نہیں دی ہے، یہ صرف اللہ کی عطا ہے کہ رب نے اپنے پیارے مصطفیٰ کا امتی ہمیں بنا دیا ہے، یہ رب کی عطا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جب پوچھا صحابہ سے، صحابہ نے یہ جواب دیا، حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ تم واقعی اس لیے بیٹھے ہو، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، اللہ کی قسم دیتا ہوں تمہیں، اس لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی قسم کھا کر کے بیان کرتے گئے، قسم نہ رب کعبہ کی، ہم اسی شکرانے کی ادائیگی کے لیے یہ جلسہ سجا کے یہاں بیٹھے ہو، اللہ کی قسم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قسم اس لیے نہیں دی کہ مجھے تمہارے بیٹھنے پر کوئی شک تھا، میں نے اس لیے نہیں، میں نے اس لیے قسم نہیں، فرمایا کہ میں نے تمہیں قسم اس لیے دی ہے کہ جو میں اگلی بات بتانا چاہتا ہوں کہ تم سن کر یہ خوش ہو جاؤ گے۔ بات یہ ہے کہ میرے پاس جبریل امین آئے ہیں اور انہوں نے آ کر یہ خوشخبری دی ہے کہ حضور اب باہر تشریف لائے، آپ کے صحابہ آج کے دن جو یہ محفل سجائے ہوئے ہیں، آپ
جلسے میں تو آئے، ان کی اس محفل میں تو آئے، اور انہیں خوشخبری دے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے تمہاری اس محفل پر فخر فرما رہا ہے۔ فرشتوں کے سامنے تمہارے اس بیٹھنے پر فخر فرما رہا ہے۔ ارے حضور کے صحابہ تو یوں بھی نہ بنائے، ذکر رسول کریں، رب کا شکرانہ اس بات پر ادا کریں کہ رب العالمین تیرا شکر ہے اپنے نبی کا امتی بننے کا ہمیں شرط دیا ہے۔ یہ صحابہ کے اللہ اکبر۔ اور آج کا اگر کوئی شخص، اور وہ بھی اپنے آپ کو ایمان اور اسلام کا دعویٰ کرنے والا، اس کو بھی تک یہ سمجھ رہا ہے کہ ذکر رسول کی محفل سجانا یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، وہ کہاں لکھا ہے، وہ آج تک یہی پوچھ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ عوام سے کہ جب آپ سے کوئی پوچھے یہ کہاں لکھا ہے، ہاں انہیں تو علماء کے پاس لاؤ یا علماء کے بیانات سناؤ، لیکن عام عوام جواب کیسے دے؟ تو ایک ہی جملہ میرا یاد کر لیں، یہی جواب دیا کریں جب کوئی پوچھے کہ یہ کہاں لکھا ہے، اسے کہو اللہ نے ہماری قسمتوں میں لکھا ہے، اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ ہمیں جو دنیا میں یہ عزتیں ملی ہیں یہ بھی سرکار کا صدقہ ہے۔ تیرا خاوان تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا خاوان تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، آقا کی آمد، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول۔ شاید کیا کہتے ہیں، حلیمہ کھڑی جگی میں تھے، کبھی سرکار روئے تھے۔ پنجابی بیٹھے ہوئے دائی حلیمہ سرکار کے اسلام کو جب لے کر گئی ہیں، اللہ اکبر، اور لے کر اپنے گھر گئی ہیں، اور یہ برکات ملی ہے کہ جو زمینیں بھی بنجر تھی وہ بھی ان میں بھی ہریالی آ جاتی ہے، سبزہ۔ حضور جہاں جہاں جاتے ہیں آپ پر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، گھر گئے ہیں، تو بی بی حلیمہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ آپ دودھ کا اہتمام کہاں سے کرنا ہے، گھر میں ایک ہی بکری ہے، لیکن وہ دودھ نہیں دیتی، لیکن جب گھر پہنچے تو دیکھا اسی بکری کے دودھ سے تھن جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں۔ کہا گھر کے برتن ختم ہو گئے، دودھ اتنا تھا۔ پہلے دائی حلیمہ کی بیٹی شیما، حضور کی دودھ کی بہن، وہ پڑوسیوں کے یہاں دودھ لینے جاتی تھی، آج بتانے گئی ہے کسی کو دودھ چاہیے تو برتن ہمارے گھر میں لے کر آ جاؤ۔ آج یہ بتا رہی، اور یہ جب برکات دیکھی اور گھر دیکھا جس گھر میں نور نور پھیلا ہوا ہے، ارد گرد کی عورتیں آتی ہیں، بی بی حلیمہ، لوگ تو چراغ بڑی ضرورت کے لیے جلاتے ہیں، روشن کرتے ہیں، کھانا بناتے، کھاتے، سو جاتے ہیں، تیرا چراغ بجھتا ہی نہیں ہے، ساری رات چلاتی ہے، یہ کہاں سے ایک ایسے مہنگائی کے دور کے اندر اتنا تیل تیرے پاس آ گیا ہے، ساری رات تیرے کمرے روشن رہتے ہیں۔ بی بی حلیمہ نے جواب دیا ہے کہ جب سے یہ شہزادہ میری گود میں آیا ہے ہم نے کبھی چراغ جلایا ہی نہیں ہے، ہم نے چراغ ہی نہیں جلایا۔ تو شاعر نے اسے ہی بیان کیا ہے، کہا ہے حلیمہ کھڑی کبھی دیکھے کبھی سرکار روئے تھے، میں کیڑے سے تیرے لئے سجاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد
سرکار کا مبارک چہرہ حضرت جابر بن سمرہ، ترمذی مسلم شریف کی حدیث پاک فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چودہویں رات، چمکتی دھمکتی ہوئی رات، چاند کی روشنی چمک دھمک رہی ہے، پورا چاند کامل ہوا ہے. کہتے میں نے رات کے وقت دیکھا حضور کو باہر تشریف لائے، سرخ دھاری دار جبہ پہنا. میں نے اس حضور کو دیکھا نا، سرخ دھاری دار جبہ پہنا ہے. اللہ اکبر. کہتے میں دیکھتا ہی گیا. اور پھر صحابی ہے نا، صحابی ہیں، آج کا بر وزن والا نہیں ہے. صحابی کہتے ہیں کہ میں دیکھنے لگا اور اب میں نے کیا کیا، کبھی اوپر دیکھو آسمان کے چاند کی طرف اور کبھی دیکھو آمنہ کے لال کی طرف. صحابی کا نام یہ نہیں ہمارے جیسے یہ کھاتے تھے پیتے تھے، وہ بھی بازار میں جاتے تھے آتے تھے، مسجد میں بھی تھے، نمازیں پڑھتے تھے پڑھاتے تھے ہمارے جیسے. صحابہ نے کبھی نہیں کہا، صحابہ نے کبھی یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا لسنا بمثلک یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی بھی آپ کی طرح نہیں ہے. اور سرکار خود فرمائیں، بخاری ویسے بڑی پڑھتے ہیں، بخاری ہے، بخاری پڑھو بخاری. اسی بخاری میں جب نبی پاک علیہ السلام نے ان سے کہا صحابہ سے ایکم مثلی، صحابہ بتاؤ تم میں سے کون ہے میری طرح، کون ہے؟ ان صحابہ کے صفوں میں ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. عشرہ مبشرہ کے صحابہ بھی ہیں، بدر والے، احد والے سارے صحابہ ہیں، فتح مکہ سے پہلے بعد والے صحابہ. یعنی وہ ہستیاں ہیں حضور کے سامنے جو بیٹھے ہوئے، ان کو حضور فرمائے کہ تم میں سے کون میری طرح ہے، اور وہ کہ ہم میں سے کوئی بھی آپ کی طرح نہیں. وہ جواب یہ دے اچھا یہ آیت لے کر آئیں گے. میں نے کہا آپ پڑھو، وہ آیت بھی پڑھو، اس کا شان نزول بھی پڑھو. کب کہا، کس کو کہا؟ جب کفار کے سامنے گئے حضور تو ان سے کہا ہے انما انا بشر مثلکم، ہاں میں بشر ہوں، میں بشر ہوں، اور بشریت کا ہم انکار نہیں کرتے. کہا میں ہوں، تم یہ نہ سمجھو کہ میں کوئی اور ہوں. اور وہ لوگ قریب ہی نہ آئے، وہ لوگ کلمہ ہی نہ پڑھے، قریب ہی نہ آئے. ہاں میں تمہاری طرح ہوں، آؤ میرے قریب. لیکن جب جو کلمہ پڑھ کے حضور کے قریب ہوا ہے، جب قریب آیا ہے تو کہتا ہے یا رسول اللہ ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، نہ آپ ہماری طرح ہیں، نہ ہم آپ کی طرح. کہتے ہیں حضور کو تم نور کہتے ہو، تو نور تو کھاتا ہی نہیں ہے، نور نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، تو کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا اچھا واقعی نور کھاتا پیتا نہیں ہے؟ نہیں کہتے نور کھاتا پیتا نہیں. تو میں نے کہا لکڑی کا کام کھانا پینا ہے، آم کو ڈنڈا پکڑا ہوا ہو، میں یہ ڈنڈا کوئی ہو کھاتا پیتا ہے؟ نہیں، لکڑی کھاتی ہی نہیں. ڈنڈے ہمیں کھانے پڑتے ہیں، ڈنڈا تو کچھ نہیں کھاتا، ڈنڈے میں کوئی روٹی کچھ کی ضرورت نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا بھائی. آج سرکار کی شان اگر مان جائیں گے تو انشاءاللہ قبر بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی، ورنہ یہی کھانے ڈنڈے پڑے گے. میں مثال دینا چاہتا ہوں، ڈنڈا کھاتا پیتا نہیں، مگر جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے ڈنڈا اور فرعونیوں نے اتنے سانپ بھر دیے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ موسیٰ ڈرو نہیں، ہاتھ میں کیا ہے؟ یا اللہ ڈنڈا. فرمایا پھینک اس کو نیچے دے، اس کو نیچے پھینک. ڈال دیا، ڈنڈا بن گیا سانپ اژدہا. چٹکی مارنے میں سارا میدان جو سانپوں کا بھرا ہوا تھا وہ کھا گیا.
وہ ڈنڈا کھا گیا. بولو بھائی موسیٰ کا ڈنڈا سانپ آ گیا. موسیٰ کا ڈنڈا سانپ آ گیا. آپ نے اشارہ کیا تو وہ دوبارہ سانپ اب وہ ڈنڈا بن گیا. تو وہ سانپ نہ چلے گئے. بھائی ڈنڈے کے کام کی کھانا پینا نہیں ہے، لیکن جب رب چاہے جیسے چاہے قابو سب پھینکو. میں کہتا ہوں قرآن پڑھو. کتنے مقام پر اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے. اب بلا تشبیہ ایک مثال کے طور پر میری بات سمجھیے گا. جو کہ کھاتے پیتے کیوں تھے؟ ارے کھاتے پیتے کی اس لیے تھے تاکہ یہ بھی میری سنت بن جائے، میرے امتی عمل کریں. کھانا پینا تو ہے، اللہ جو ثواب بھی عطا فرما دے گا. لیکن جب حضور نہیں کھاتے تھے، آؤ پڑھو بخاری، روزے رکھنے، صحابہ پوچھ رہے گھر والوں سے سحری کی ہے نہیں، افطاری نہیں، نہ سحری نہ افطاری. ازواج مطہرات باہر والوں سے پوچھتی ہیں حضور نے کیا باہر کچھ کھایا ہے؟ صحابہ کہتے کچھ نہیں. صحابہ بھی شروع ہو گئے، ہم بھی کیسے ہی روزے رکھیں گے، نہ سحر کریں گے نہ افطاری کریں گے. اللہ اکبر. چند دن گزرے، حضور نے دیکھا صحابہ کو بڑے کمزور ہوتے جا رہے ہیں. فرمایا صحابہ کو بھی کیا ہو گیا؟ حضور ہم نے آپ کو دیکھا ہے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سحری ہے نہ افطاری ہے. بخاری پڑھ رہا ہو. ارے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے آپ نے ایسے ہی روزے رکھنا شروع کیے، ہم نے بھی رکھنا شروع کر دیے. حضور نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ تم میں سے کون میری مثل ہے؟ تم میں سے کون میری مثل ہے؟ تم ایسا نہ کرو. تم جانتے نہیں ہو میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے. اچھا اللہ کب کھلاتا ہے کب پلاتا ہے یہ نہ گھر والوں کو پتا ہے نہ باہر والوں کو پتا ہے. بظاہر نہ کھایا نہ پیا. حضور فرمائے میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے، میرا رب مجھے پلا بھی دیتا ہے. تو میں کہتا ہوں کبھی کیفیات حضور پر یہ والی غالب رہی اور پھر عام انداز اور طریقہ یہ بھی رہا. لیکن صحابہ نے کبھی یہ نہیں کہا حضور آپ تو ہماری طرح ہیں. نہیں نہیں. جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں نے کبھی چاند کو دیکھا ہے، کبھی آمنہ کے لال کو دیکھا ہے. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اللہ کی قسم آسمان کے چاند سے بڑھ کر حسین و جمیل چہرہ آمنہ کے لال کا چہرہ ہے، پیارے مصطفیٰ کا چہرہ ہے. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. یہ صحابہ حضور کے مبارک وصف، شان، نور، حسن و جمال کو بیان کر رہے ہیں. حضور کا چہرہ ایسا. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام جبریل امین سے کہیں اے جبریل سارے نبیوں کو تم نے دیکھا ہے، بتاؤ کوئی ہم جیسا نظر آیا ہے؟ تو جبریل کہیں قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ار رجلا افضل من محمد. آقا مشرق مغرب میں نے سب کچھ دیکھا ہے، یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی نظر نہیں آیا. یہ جبریل کہیں جو سارے نبیوں کے پاس وہی لے کر آتے رہے. کسی کے پاس 3 بار 4 بار 50 بار 100 بار 200 بار بس. لیکن جب حضور کی باری آتی ہے جبریل 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے ہیں. کتنی مرتبہ حاضر ہوئے؟ حضور کی بات 23 سال اعلان نبوت کے بعد حضور علیہ السلام حیات طیبہ کے ساتھ دنیا میں رہے. لیکن جبریل 24,000 بار آئے. 24,000 کا مطلب کیا ہوا کہ جبریل ایک سال میں 1,000 سے زائد بار آتے. ایک سال میں 1,000 سے زائد بار آنے کا مطلب کیا ہوا کہ جبریل روزانہ حضور کی بارگاہ میں 3 سے زائد بار حاضری دیا کرتے تھے. بے نگاہ یار ان کو چین آ جاتا ہے. یوں نہ آتے بار بار جبریل سدرہ چھوڑ کر. جبریل نوری فرشتوں کے سردار ہیں، بار بار آمنہ کے لال کی بارگاہ میں ہوتے ہیں. یہ آدمیاں جبریل تھے. تو میرے بھائیوں عقیدہ صحابہ
جنم دیا الحمدللہ. اور جتنے بھی اولیاء ہیں الحمدللہ شروع سے لے کر آج تک یہ بھی خاص اہل سنت کو اللہ نے جو مقام مرتبہ دیا ہے کہ سارے اولیاء آئے ہیں تو وہ اہل سنت میں ہی آئے ہیں. الحمدللہ یہ ہماری نسبتیں ہیں, اللہ کا شکر ہے. بات بڑے بدبخت آج کے دن آج کے کل لوگوں کو بہکانے کے لیے ہمارے نوجوان بھائیوں کو, ارے یہ بریلوی کہتے ہیں 100 سال ہوئے آج حضرت کو دنیا سے, کہ 105 سال 150 سال ہوگا بس. معاذ اللہ یہ الزام محتاج ہے کہ اولیاء کا سلسلہ یہاں سے انہوں نے شروع کیا. ارے میں کہتا ہوں عقل کے اندھو, اعلیٰ حضرت کی تعلیمات عام ہوئے 150 سال ہو گئے, دنیا سے پردہ کیا تو 105 سال ہو گئے. تو ہم تو جس غوث کا تذکرہ کر رہے ہیں جو دنیا سے پردہ فرما کر گئے تو وہ 900 سال ہو چکے پردہ فرما. تو کیا یہ بریلویوں نے کیا؟ بریلوی الگ سے کوئی فرقہ نہیں, ہم اہل سنت و جماعت ہیں. کیا ہے بھائی؟ اہل سنت. ہم پہچان ہماری اب یہ ہے کیونکہ رضا نے وہ تعلیمات دی ہے جو عقیدے صحابہ سے لے کر آج تک جو چلتے ہوئے آ رہے ہیں یہ سارے وہی عقیدے ہیں جو اہل سنت و جماعت کے عقیدے ہیں. یہ یاد رکھیے گا. اور حضرت نے جب دیکھا کہ ان میں بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے, کہیں شان رسالت میں کمی کی جا رہی ہے, کہیں شان صحابہ میں کمی کی جا رہی ہے, کہیں اہل بیت کی شان میں کمی کی جا رہی ہے, کہیں اولیاء کی شانوں میں کمی کی جا رہی ہے, میرے امام نے ایسا پہلا دیا ہے الحمدللہ آپ نے لوگوں کے ایمان بچائے ہیں اور دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کے چراغ روشن کر دیے. دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا کی, اہل بیت کی محبت پیدا کی, اولیاء کی محبت پیدا کی ہے. اور یہ محبت جو ہے الحمدللہ دنیا سے کیا ہے, انہوں نے 900 سال ہو گئے ہیں غوث پاک کو. آج دیکھو بچہ بچہ ان کا نام پکارتا ہے, دلوں میں پیار غوث پاک کا ہے. یہ شان غوث پاک کی ہے کہ جو اللہ نے انہیں ایسا مقام مرتبہ دیا, اور ان کو مقام مرتبہ ملا بھی حضور کے صدقے ملا. سید حسن حسین سید, والد سے امام حسن, والدہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. امام حسن کو جن کا چہرہ صحابہ دیکھتے تھے انہیں دیدار مصطفیٰ ہو جایا کرتا تھا, چہرے سے حضور کی مشابہت. امام حسین پنڈلیاں مبارک, قوم مبارک حضور سے مشابہت رکھتے تھے. صحابہ کہتے ہیں دونوں شہزادوں کو ہم کھڑا کرتے تھے نا, ہمیں دیدار مصطفیٰ ہو جائے گا, ہمیں دیدار مصطفیٰ ہوگا. تو یہ ہستیوں کا فیض غوث پاک کو ملا ہے. اور حضور خواب میں تشریف لائے, غوث پاک کے والد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ان کے خواب میں آ کر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو صالح مبارک ہو, ابو صالح مبارک ہو, اللہ آپ کو ایسا بیٹا عطا فرمائے گا, وہ بیٹا میرا بھی محبوب ہے, وہ اللہ کا بھی محبوب ہے. میرا بھی محبوب ہے, اللہ کا بھی محبوب. وہ بیٹا ایسا ہوگا کہا کہ جیسے میری شان اللہ نے سارے نبیوں میں بلند کی ہے, آپ کو جو بیٹا ملے گا اس بیٹے کی شان ولیوں میں بلند فرما دے گا. غوث پاک کی شان ولیوں میں بلند. اور یہ حضور کا صدقہ ملا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کثرت سے امتی عطا کیے ہیں. حضور کو کثرت سے امت عطا ہوئی. فرمایا قیامت کے دن 120 صفحے ہوں گے, سارے نبیوں کی امتیں اس میں کھڑی ہوں گی, سارے. حضور فرماتے ہیں 40 صفوں میں پچھلے سارے نبیوں کی امت 40 صفوں میں ختم ہو جائے گی, 80 صفوں میں امت مصطفیٰ کھڑی ہوگی. اور میں کثرت سے امت اللہ نے مجھے دی, مجھے فخر, میں قیامت کے دن فخر کروں گا. اور میں کہتا ہوں حضور کا صدقہ غوث پاک کو کیا ملا, وہاں کثرت سے اللہ نے امت عطا کی ہے, غوث پاک کو کثرت سے مرید عطا فرمایا. سلسلے سارے بڑے شان والے, نقشبندیہ ہو, چشتیہ ہو, سہروردیہ ہو, رفاعی ہو, شاذلی ہو, سارے سجا سے
88 شانوں والے ہیں، مگر قادری سلسلے کی شان نرالی ہے، کیونکہ جتنے بھی سلاسل کے بزرگ ہیں یہ سارے اپنے دلوں میں رکھتے ہیں احترام غوث اعظم۔ اس لیے میرے امام نے کہا واہ کیا مرتبہ ہے غوث مانا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث مانا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے آہا تیرا، سربراہ کیا کوئی جانے ہے کیسا تیرا، اولیاء منتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء منتے ہیں آنکھیں۔ میں یہ شعر تھوڑا سا بس سمجھا دوں اور اجازت چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایسا مقام دیا کہ اونچے اونچے کے سروں سے قدم غوث پاک آدم، قدم کی شان یہ ہے، سر بنا کیا کوئی جانے، غوث کے سر کی شان کتنی ہوگی کون جانے۔ کہا کہ اولیاء بنتے ہیں آنکھیں، جب آپ دور کی کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی آنکھوں کو بنتے ہیں، تھوڑا سا بل کے آنکھ صاف کریں گے دور سے نظر آئے، کیمرہ زوم کر کے دکھاتا ہے، دیکھ لو زوم کر کے، وہ دور کی چیز میں نے دکھا دی، یہ کیمرے کا کمال ہے، اور ہماری آنکھوں میں کچھ لوگ صاف کر کے دیکھتے ہیں دور کی چیز نظر آتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت آنکھ کی بات نہیں کر رہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو بڑے بڑے ولی اپنی آنکھوں کو مل کر غوث کے مرتبے کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی نظر غوث کے سر پر نہیں پہنچتی، پاؤں کے قدموں تک پہنچتی ہے۔ فرمایا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، وہ ہے تلوا تیرا۔ اور پھر حضور کا ایسا خاص ان کو یہ فیض ملا ہے، اللہ اکبر، غوث پاک نے پھر وہ اعلان کیا میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے، جتنے لوگ موجود تھے سب نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا، اولیاء نے جھکا دیا اور کہا غور ہم آپ کا قدم قبول کرتے ہیں۔ ارے خراسان کے علاقے میں خواجہ غریب نواز ہے، آپ وہاں عبادت اور مراقبے میں ہیں، آپ نے وہیں سے اپنے سر کو جھکایا اور کہا غوث اعظم آپ گردن کی بات کرتے ہیں، آپ کا قدم میں اپنی آنکھوں پر بھی قبول کرتا ہوں، اپنے سر پر بھی قبول کرتا ہوں۔ غوث پاک نے جواب دیا معینوں کی بڑی عاجزی کا اظہار کیا ہے، جاؤ ہندوستان کی ولایت تمہیں عطا کرتے ہیں، ہندوستان کی ولایت تمہیں عطا کرتے ہیں۔ تو ایسے ہیں غوث اعظم جن کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دیوں میں ہیں، جن سے اپنی ہم نے نسبتوں کو یہ میرے بھائیوں قائم رکھا ہوا ہے، اولیاء سے اپنی نسبتیں قائم رکھنی۔ کوئی بھی ایسی بات آخری کی بات سن لیجیے، ہمارے کئی نوجوان بعض بار گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، عقیدے خراب کر رہے ہیں، اپنے علماء سنت کے پاس نہیں آتے، اس بات کو آ کر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، مگر کہیں فیس بک پہ دیکھا، یوٹیوب پہ دیکھا، اسی کی طرف اپنا قبلہ بنا لیا، وہی شروع ہو گئے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک بات یاد رکھیں، کسی ایسے شخص کی گفتگو نہ سنیں کہ جس کی گفتگو سننے کے بعد معذرت شان رسالت یا شان صحابہ یا اہل بیت یا شان اولیاء ان میں کمی ہو رہی ہو، تلخیص ہو رہی ہو، ایسے کسی کی گفتگو نہ سنیں۔ آپ نے گفتگو اس کی سننی ہے جس کی بات سننے کے بعد ہمارے دلوں میں اولیاء کا پیار داخل ہو جائے، ولیوں کا ادب داخل ہو جائے، صحابہ کا ادب داخل ہو جائے، اہل بیت کا ادب داخل ہو جائے، شان رسالت مزید بڑھ جائے، دل میں پیار ایسا داخل ہو جائے، تو پھر تو کہیں کہ یہ گفتگو سننا تمہارے لیے مفید ہے، اور اگر نہیں تو پھر بدبختی ہے۔ ادب کتنی چیز ہے، اصحاب کہف کا کتا اس غار کے سامنے بیٹھا ہے، انہوں نے تو بگایا تھا کہ یہ چلا جائے، یہ بھونکے گا تو بادشاہ ظالم ہے، پتہ چلے گا بادشاہ آ کر ہمیں سزا دے گا، کتے کو کنکن کی باری کہ کتا چلا جائے، لیکن وہ نہیں گیا۔ کیوں نہیں گیا؟ قرآن بقایا کتے کا ذکر فرماتا ہے، کہا قرآن پاک میں وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيلِ، کتا اپنی کنائیاں بچھا کر ان کے سامنے بیٹھا ہوا۔
5واں کتا، اگر وہ 5 ہیں تو 6واں کتا۔ اللہ اکبر! یہ کتا اگر یہ ادب کرتا ہے تو قیامت کے دن جب یہ آئے گا تو اس کتے کو بھی انسانی صورت میں لا کر اللہ جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ جنت کا جنہوں نسبت پاکاں دی مل جانے اور جنتی ہے، بھاوے کتا ہوئے بیٹھا کسے بھار دے بھول ہوتی ہے، چاہے وہ کتا ہی کیوں نہ باہر کے دروازے پر بیٹھا ہے، جنتی ہے۔ میرے بھائیوں اپنی نسبت یہ نسبتیں بنا میں پورا والی نسبت اچھی نہیں، ساری زندگی عبادت کی، ایک کلمہ حضرت موسیٰ کے خلاف کہنے نکلا، اللہ فرماتا ہے عبادت اتنی اس نے کی کہ ہم چاہیں تو آسمانوں پہ اٹھا لیں، اتنی عبادت، لیکن ایک کلمہ کہنے نکلا بس ہوا۔ اللہ فرماتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح، اس کی مثال کتے کی طرح، یعنی ساری زندگی کی عبادتیں رہ جاتی سب کچھ کیا کتے کی طرح مثال۔ قرآن یہ بیان کر رہا ہے، یہ باتیں بہت ضروری ہمارے نوجوانوں، میرے بھائیوں، جن عقائد پر آپ ہیں اہل سنت و جماعت، اللہ کا شکر ادا کریں اور دعا مانگیں اللہ اس پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کی بدمزگی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، بے ادبی سے بھی محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین اس محنت پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ دیکھ تو میرا آپ کے شوق کو دیکھ کر اور بھی کر رہا ہے کہ مزید کچھ باتیں کروں، مگر کہ آپ کی گھڑی مجھے بار بار کچھ اور یاد دلا رہی ہے، اور شہزاد بھائی نے بڑی محبتوں سے دعوت دی تھی۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ کچھ عرصہ کے پہلے رابطہ ہو جاتا تو میرا تو دل کرتا ہے کہ بیان ہو اور پھر بعد میں اچھی طرح آدمی بیان بھی ہو، بیٹھ کے جائے، لیکن ایک اور جگہ پر پہلے سے بھی ٹائم دیا ہوا تھا، تو لیکن ان کی محبت تھی تو میں نے کہا چلے عشاء کے فوراً بعد ہم اپنی مسجد میں آ جاتے ہیں، کچھ یہاں بھی حاضری ہو جائے گی اور پھر آگے نیچرل لینڈ کی طرف جانا ہے تو وہاں بھی بیان کرنا ہے، کچھ لوگ وہاں عشاء کی صحیح میں بھی جاری ہے۔ اللہ پاک یہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسی طرح کی محافل ہمیں بار بار سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کی کوششیں کاوشیں اس محفل پاک کو سجانے کے لیے جنہوں نے بھی کوششیں کی، ہمارے مسجد کے امام صاحب تشریف فرمائے، ماشاءاللہ کتنے ہمارے ائمہ کرام علماء کرام یہاں تشریف لائے ہیں، اور مزید یہ محفل بھی جاری ہے، یہ ختم نہیں ہوئی، اور غالباً موئی مبارک کی زیارت بھی ماشاءاللہ یہاں پر رکھی گئی ہے، تو کچھ ناکانی کا سلسلہ بھی آگے بڑھے گا اور پھر موئی مبارک کی زیارت بھی ہوگی، تو آپ اگر آپ اسی طرح آپ بیٹھے رہیں اور اس محنت کو ذوق شوق سے آپ آگے مزید چلائیں۔ اللہ رب العالمین